بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نیا خبر پر سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ ایک چھاپا اور ایک گرفتاری تو چودھریوں کے طوطے اڑ گئے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ پاکستان کے آئین کو کم از کم 5 بار جو ہے وہ توڑا گیا سر، اور 5 میں سے ایک شخص ایسا ہے جس نے 2 بار توڑا ہے، اور اس کا نام جنرل پرویز مشرف ہے۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی اب معاملہ ان کا اللہ کے سپرد ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ضرور ہے، ہر ایک کا معاملہ اللہ کے سپرد ہونا ہے۔ پائن پر جو دنیا کیتا جے ادا صاحب تے دیو نا بہو جی، وہ تو آپ کے ساتھ لگا رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ تاریخ میں ہمیشہ لکھا جائے گا کہ پرویز مشرف وہ شخصیت تھی جس نے اپنے پاکستان کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ 2 بار غداری کی۔ آئین توڑنا غداری ہے، سنگین ترین غداری ہے، سنگین ترین جرم ہوتا ہے کسی بھی ملک کے اندر۔ آپ اس کے آئین کو سبوتاج کرے، یعنی توڑ دے، مطلب ہے کہ انہوں معطل کر دے، ہیلڈے نے بیس کر دے، انہوں کہا جی میں نہیں مانتا، یہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں، چکے الماری سے سڑ دیو۔ یہ چیز کسی ملک کے اندر قابل برداشت نہیں ہوتی، پر پائن ساڈے ملک کی جو بڑی نہ صرف قابل برداشت ہے بلکہ یقین کریں کہ اس ایسی مطلب اس کی ستائش کی جاتی ہے حضور۔ مطلب کل ہوا یہ کہ سینٹ کے اندر باقاعدہ طور پہ اس کی وہ فاتح خانہ کروانے کے چکر میں کافی منہ ماری ہو گئی، چنگی بھلی بحث ہو گئی۔ اچھا وہاں پر تو وہ کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن قومی اسمبلی میں کامیاب ہو گئے۔ اب قومی اسمبلی میں کیسے کامیاب ہو گئی، یہ بھی آپ کو میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں نے حاصل کی اور میں اس پر بات کروں گا، بتاتا ہوں آپ کو، انفارمیشن دیتا ہوں باجی۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈپٹی سپیکر اس وقت موجود تھے وہاں پر، جو یہ ہیڈ کر رہے تھے، وہ درانی صاحب ایک ہوا کرتے تھے جو کہ کے پی کے سی ایم رہے ہیں۔ ایم ایم اے آپ کو ملا ملٹری الائنس کے نام سے مشہور ہوا تھا ایم ایم اے، ویسے وہ متحدہ مجلس عمل کہلاتی ہے، اور اس میں قاضی حسین احمد بھی تھے، مولانا فضل الرحمان بھی تھے، اور وہ 6 جماعتیں سندینی وہ کٹھی ہوئی تھی۔ تو اس کو جو لبرل طبقہ تھا انہوں نے کہا تھا یہ ملا ملٹری الائنس ہے، اور ثابت بھی انہوں نے کیا۔ 17ویں ترمیم کروائی جناب جنرل پرویز مشرف کو، اینج جناب تو ناتا توتا کرتا پڑ گیا۔ 12 اکتوبر کا جو ان کا اگزام تھا انہوں بالکل انڈیمنٹی دیتی، ان کا کوئی گل نہیں، ستیہ خیرہ پرویز مشرف کوئی مسئلہ نہیں گا، پھر توڑ لی۔ اس کا حوصلہ پڑا رہے 3 نومبر کو پھر توڑتا۔ باہر کل جناب اس کا صاحبزادے جو ہیں، جو ڈپٹی سپیکر ہیں اس وقت، انہوں نے اجلاس جو ہے وہ اس وقت کنڈکٹ کر رہے تھے، اور اس اجلاس میں انہوں نے جنرل پرویز مشرف صاحب کے لیے دعائے مغفرت کروائی۔ اس وقت 2 لوگوں نے وہاں پر صدائے احتجاج بلند کی، چیزوں کو کم از کم ریکارڈ پر لے کر آئے۔ ایک کا نام تھا شیخ رحیل اصغر، اور دوسرے شخص تھے جناب محسن داوڑ۔ یہ 2 شہزادے جو ہیں انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ جس شخص نے 2 بار آئین توڑا ہے، جس نے 2 بار اس پارلیمنٹ کی توہین کی ہے، جس نے 2 بار پارلیمنٹ توڑی ہے، تسی بھاجی او دے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہو، جو ریاست کی طرف سے، ریاستی ادارے کی طرف سے مجرم کردار جو ہے قرار پایا ہوا ہے سنگین ترین غداری کیس کے اندر، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ اچھا جو ہے اپنا سینٹ، اس میں جناب یہ دعا کروانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ صادق سنجرانی صاحب جو ہے نا، ان کو جنرل فیض حمید دا فیض پہنچیا سی پائن، اور جنرل فیض حمید دا فیض سے کئی لوگوں نے پہنچیا۔ فیض حمید صاحب بڑے چلاک آدمی تھے، انہوں نے آصف زرداری کو یوز کیا، آصف زرداری نے پھر انہوں نے یوز کیتا۔ کافی چیزیں جڑی ہیں نا، وہ جو ہمارا ریاستی سٹرکچر ہے اس کے اندر، اور جو غلام گردشیں ہوتی ہیں، یہ جو ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں برہمنا دے جڑے ہوندے نے خانوادے، انہاں دے وچ کافی زیادہ چیزیں جو ہوتی ہیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، اسی لیے وہ بیچارہ عام آدمی ہوتا ہے، اسی لیے وہ شودر ہوتا ہے، جنہوں سمجھ آ جاندی کہ وہ کہانی تے کوئی ہو رہے، وہ بھاویں نس کے وچ رلدا ہے تے پھر باہر نہیں جاندا، پھر وہ ایک ایسی زندگی گزارتا ہے جو دوسرے پھر اس کو تانے مار رہے ہوتے کہ یار تو کہڑے پاس چلا گیا، پر ان کہانی سمجھ آ گئی ہوندی کہ اصل گل نہ کوئی اصول ہے، نہ کوئی آئین ہے، نہ قانون ہے، ایتھے طاقت دا رول ہے، جہاں طاقتور ہے اس نال جڑ جاؤ، اللہ اللہ خیر ہی فی۔ تو یہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر۔ بہرحال وہ جنرل رحیل شریف کہتا ہوں، جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں ان کے بڑے کار خاص
جناب صادق سنجرانی صاحب، اور جنرل فیض حمید صاحب کو فیض تھا کہ جناب جو صادق سنجرانی ہیں ان کے حوالے سے جو ایک آئی تھی طریق عدم اعتماد، وہ ناکام ہو گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ اور اس وقت بزنجو صاحب، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، بزنجو صاحب سے چونکہ وہ وہاں پر ان کے مقابلے میں الیکشن کا ٹیسٹ کر رہے تھے، لوگوں نے پوچھا صحافیوں نے کہ سر آپ کیسے ہار گئے؟ تو انہوں نے کہا آپ نے ایک شخص کا نام سنا جنرل فیض حمید، اس کی وجہ سے ہار گیا، اس نے یہاں پر ہمارے بندے توڑے ہیں۔ تو یہ وہ شخصیت ہے صادق سنجرانی صاحب۔ آج کل وہ بڑے اس حکومت کے پپو پیارے بنے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک جو نیوٹرل ہے نا، وہ بھائی پورے نیوٹرل نہیں ہے، یا کم از کم ان کے جو پالتو ہیں یا جن کے سروں پر انہوں نے ہاتھ رکھے تھے وہ ابھی تک لاڈلے ہیں کسی نہ کسی جگہ کے اوپر۔ تو اسی لیے تو وہ چیئرمین سینٹ ہے۔ اور کل انہوں نے کوشش کی کہ جناب جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کروائی جائے۔ جماعت اسلامی کے سینٹر سے انہوں نے درخواست کی کہ جناب آپ جو ہے وہ کروائیں، دعائے مغفرت کروا دیں پرویز مشرف کے لیے اور ترکی میں آنے والے زلزلے پر۔ تو وہ بھائی کہتا ہے کہ بھائی جنرل پرویز مشرف نے آئین توڑیا، اسی تے ادھر کوئی دعائے مغفرت نہیں کرانی، ترکی والے نہیں کرانی تو کرا لو۔ بل وہاں پر کافی پھڈا پڑ گیا، وہاں پر کامیاب نہیں ہو سکے، وہاں پر ان کے لیے دعا نہیں ہو سکی۔ رضا ربانی صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ مجھے اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ ایک مجرم ہے، عدالت نے اس کو سزا دی ہوئی ہے، اور آپ ایک مجرم کے لیے یہ دعائے مغفرت نہیں کروا سکتے، ٹھیک ہے؟ اس نے 2 بار آئین توڑا پاکستان کا۔ اچھا آج بہرحال ہوا یہ ہے، یہ تو کل کی کہانی سی، میں تمہیں اج دی کہانی دس دواں۔ آج ہوا یہ حضور کہ جو ہمارے سٹنگ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہیں جنرل سحر شمشاد صاحب، ہمارے 2 سابقہ آرمی جنرل باجوہ صاحب اور جنرل کیانی صاحب، ان سمیت بہت سارے افسران نے نا شرکت کی ہے جناب آج پرویز مشرف صاحب کی نماز جنازہ تھی کراچی میں، وہاں پر شرکت کی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ریاستی پروٹوکول کے ساتھ دفن کیا گیا ہے یا ان کا جنازہ اس طرح سے ہوا ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی، آرمی چیف نے اپنے آرمی نے اپنے سابق آرمی چیف کو ایک عزت دی ہے اور انہوں نے اپنے طور پر انسٹیٹیوشن کے طور پر جو کیا وہ کیا ہے۔ لیکن میرا سوال سر یہاں پر یہ ہے کہ کیا جو پاکستان آرمی ہے وہ پاکستان کے آئین سے زیادہ اہم ہے، پاکستان کے قانون سے زیادہ اہم ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کو جس کو مجرم قرار دیا گیا، ایک ایسے شخص نے جس نے 2 بار آئین توڑا، انہوں جناب پروٹوکول دی جا رہی ہے، اور جو یہ کیا کہتے ہیں ہمارا آئین ہے اس کا پروٹوکول ہی کوئی نہیں، وہ کاغذاں دی کاپی سمجھ لیجیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ایک سوال ہے اس کے اوپر، اور یہ سوال آج کا نہیں ہے، یہ سوال شروع سے ہے، اور اسی سوال کے جواب میں تو پائن پھر اگو گرفتاریاں ہوندی ہیں، اگو بندے نامعلوم ہو جاندے، اگو بندے جڑے نا وہ شمالی علاقہ جاتی سیر سے نکل جاندے، اور اسی سوال کے جواب میں کی پداش میں کہ جواب لین ٹردے نے جڑے لوگ، ان کے اوپر مقدمات درج ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ سوال ہے، تھا، یہ سوال رہے گا تب تک جب تک تمام انسٹیٹیوشنز، تمام ریاستی ادارے، چاہے سر وہ فوج ہے، چاہے وہ آرمی ہے، چاہے جوڈیشری ہے، چاہے پارلیمنٹ ہے، چاہے کوئی بھی شخص ہے، وہ اپنے آپ کو آئین کے تابع نہیں کرتا، یہ سوال رہے گا۔ اس کے لیے آپ پہلے بھی بہت سارے لوگوں کو بڑی لمبی سزاواں ملیاں، لیکن یہ ہے کہ لوگ باز نہیں آئے، سوال اٹھتے رہے ہیں، سوال اٹھتے رہیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ آئین کے تابع کر لیں، اور پاکستان کی ترقی سر پھر کوئی نہیں روکے گا، یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں۔ ایک قانون سب پر لاگو ہو جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ معاشرہ وہ ملک ترقی نہ کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دنیا میں جس نے ترقی کی ہے، جس ملک نے ترقی کی ہے سر، ادھر راز صرف ہے یہی نسخہ کیمیا، اس تو علاوہ کوئی نسخہ کیمیا نہیں کہ ایک قانون جو بنا سب پہ لگے گا، irrespective آف سٹیچر، پیسہ، وہ جناب دا اس ویلے ریاست دا کیڑا عہدیدار ہے کیڑا نہیں ہے، سب تے لگتا ہے چیزاں بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ بہرحال میں آپ سے عرض کروں کہ ایک چھاپا اور ایک گرفتاری چودھری پرویز لئی ایتھے بیٹھا کمبی جاندہ، ایتھے تو تے اڑے ہے، اور وہ ان کا بیٹا جو کہ اسپین کے اندر مسلم لیگ نون کے بکول ڈالراں دے بیگ بھرے جہاز دے نال اٹھ کے چلا گیا اتھے، او بھائی اتھے بیٹھا جڑا نا کمبی جا رہا ہے کہ وہ ہن کی ہوئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کی گرفتاری مبینہ طور پر چودھری برادران کلیم کر رہے ہیں وہ ہے محمد خان پٹی عرف گوگا پٹی۔
گوگا بھٹی صاحب جو ہے نا سر یہ وہ شخصیت ہیں جو کہ پرویز لائی کے جان جو ہے نا وہ اس پٹی میں ہے. اس کو طوطا کہہ لیں, اس کو چڑا کہہ لیں, اس کو آپ گینڈا کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں سر, یا اس کو آپ ایک انسان کہہ لیں, اور ویسے تو وہ انسان ہیں خیر سے, تو وہ کوئی بھی آپ نام دے لے. پرویز لائی نے اگر کرپشن کی ہے, اگر ان کے بیٹے نے کرپشن کی ہے, تو اس بندے تو لکیا کچھ نہیں, یہ اس میں پارٹ اینڈ پارسل ہے. یہ کنفرم گل ہے, ایف آئی اے بھی کہتی ہے, اور جو وعدہ معاف گواہ بنے ہیں بھائی وہ بھی یہ کہتا ہے, یہ اینٹی کرپشن کے پاس ہے. اچھا, اب ریاستی ادارے یعنی دونوں اینٹی کرپشن اور ایف آئی اے دونوں کہتے ہیں ساڈے کول تو کوئی نہیں بندہ. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ پھر بندہ کہتے کول ہے. عامر سعید راں ایک کریکٹر جو ابھی تک کہاں ہے, ایڈوکیٹ, کسی کو نہیں پتا. اس کے حوالے سے ایک ماٹھی جی پریس ریلیز آئی, اور وہ اس ماٹھی جی پریس ریلیز کے اوپر بڑا رولا پان کی کوشش کی تھی پرویز لائی اینڈ کمپنی کے. دیکھو جی پنجاب بار نے بھی کہتا, وہ بس ایک ایویں پریس ریلیز آئی, ایویں پریس ریلیز چلی گئی, گل ختم ہو گئی. ان کو پتا ہے کہ یہ بندہ کدھر ہے, ان کو پتا ہے اس بات کا کہ یہ بندہ کا کریکٹر کیا ہے, اس لیے اس پر کسی نے اس کو سیریس نہیں لیا. اب معاملہ یہ ہے کہ پرویز لائی اینڈ کمپنی جو ہے نا سر وہ فل تھر تھر کامدی پئی ہے, اس لیے کیونکہ اگر یہ بندے گرفتار ہو جاتے, ان کی باقاعدہ گرفتاری پڑ جائے, اور یہ جناب کسی کورٹ آف لا میں پیش ہو جائیں, تو پھر سر ان کی زبان کا کچھ ہو سکتا ہے. پھر پرویز لائی ہاتھ پیر مار کے تے جناب انہوں کو چھڑان دی کوشش کر سکتا ہے, لیکن یہ تے کوئی مندا ہی نہیں پیا. اچھا, اب میں آپ سے عرض کروں کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہیں اپنا محمد خان بھٹی صاحب, ان کے حوالے سے رات کو کوئی 11 بجے قریب, 10:30 11 بجے کے درمیان چودھری پرویز لائی کا جو آفیشیل میڈیا گروپ ہے نا واٹس ایپ کا, وہاں سے یہ خبر آئی تھی. یہ خبر انہوں نے آپ بریک کی تھی ہے کہ بھاجی ساڈا بندہ حیدرآباد پھڑیا گیا ہے, اور وہ جا رہے تھے, کہاں جا رہے تھے, سندھ ہائی کورٹ میں اپنی ضمانت قبل از گرفتاری کروانے کے لیے. ٹھیک ہے, تے راتی 10:30 بجے بھائی نے کوئی ہائی کورٹ نہیں لگی ہوں. وہ عمران خان دا کیس سپیشل ہوتا ہے کہ وہ محمود رشید پہنچتا ہے تو سپریم کورٹ کے جج دستے آ جاتے لاہور, اور پھر عدالت لگ جاتی اور رجسٹرار بھی آ جاتا ہے, اور سویرے بھائی سٹے مل جاتا ہے پرویز لائی. وہ معاملہ اور تھا. اس وقت دو اہم ترین شخصیات جو تھیں وہ سر تھیں اپنا عمران خان کے سر پر ان کا ہاتھ دونوں کا موجود تھا, تو وہ معاملہ اور تھا. اب معاملہ ذرا ڈیفرنٹ ہو گیا ہے. یہ مریم نواز نے کہا نا کہ ہمیں 28 نومبر کے بعد حکومت ملی ہے, اس تو پہلے تو اسی ذمہ دار کوئی نہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سر وہ 28 نومبر کے بعد اس لیے ملی ہے کہ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نئی آ گئی, پہلے لی اسٹیبلشمنٹ گھروں گھر ہی چلی گئی ہے. تو ابھی باہر اثرات ان کے ہیں, ایسا نہیں کہ بالکل جو اب کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بالکل اے پولیٹیکل ہو گئی ہے, ایسا نہیں. ابھی معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا کتنے کتنے گڑبڑ ہے گا, وہ نظر بھی آتا ہے. بہرحال تو راتی 10:30 بجے بھائی کوئی ایسا سین نہیں تھا کہ عدالت لگی ہوئے تو انہوں نے اسلے پتہ لگا ہوئے, نہیں. بتانے والے بتاتے ہیں کہ بھائی نے یہ سویرے پھڑے گئے نا, اور پھڑوایا بھی چودھری دے گھروں کسی نے مخبری کر کے. کسے انہوں نے کی پتا پنجاب دی اسٹیبلشمنٹ نو یا ایف آئی اے نو کہ جناب وہ حیدرآباد مٹیاری لگا پھر رہے ہیں. نہ اے بتانے والے بتاتے ہیں کہ فون ایتھوں گیا سر, ٹھیک ہے, اور باقاعدہ طور پہ انہیں فون سن لیا کہ لو جی گھروں کال آ رہی ہے, تو بھائی دا سگنل مل گیا, تو پھر اتنے ٹیماں پہنچیاں سن آلریڈی, اس ایریے میں موجود لوگ جو تھے انہوں نے گرفتار کر لی. دیٹس اٹ. یہاں سے فون کیا کہ بھائی نے اے لوکیشن ہے, چھاپا مارو پھڑ لو. انہوں نے چھاپا مار کے پھڑ لیا. تو یہ ہوا ہے معاملہ. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ پرویز لائی صاحب جو ہے نا ان کا ابھی تک پروٹوکول پوائنٹ سی ایم والا ہے. میں آپ کو فگرز دے دیتا ہوں, یہ بہت اہم چیز ہے جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے سر کہ اس وقت پرویز لائی کے ساتھ نا 31 کانسٹیبل ہیں سر, 6 ایلیٹ کے ہیں, اس میں سے ایف سی کی اسکواڈ علیحدہ چلتی ہے, پھر 4 ہیڈ کانسٹیبل ہیں اور 4 تھانے دار ہیں, یعنی اے ایس آئی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ ان کو پروٹوکول جو ملا ہوا ہے سابق وزیر اللہ کے ہونے کی وجہ سے, ٹھیک ہے. یہ تو ایک سائڈ پہ ہو گیا. اس کے بعد پرویز لائی صاحب روزانہ کی بنیاد پہ پنجاب اسمبلی جاتے ہیں. آپ نوٹ کریں, روزانہ جا کے اسپیکر کے ساتھ اہم ملاقات. اسپیکر نال کیڑا تو مطلب فارمولا ڈسکس کر رہے کشمیر آزاد کران دا, روز ہی پہنچے ہونا اتنے. وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جا کر یہ جو وزیر اللہ کا چیمبر ہے اس میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں,
उस फ्लोर के ऊपर ही स्पीकर का है, उसी फ्लोर के ऊपर है पंजाब असम्बली में वज़ीर-ए-आला का चैम्बर, वहां पे जाके ये बैठ जाते हैं। फिर उस पूरे फ्लोर के ऊपर सबकी एंट्री बैन हो जाती है, सिर्फ वही आ सकता है जिसको परवेज़ अली चाहता है। और वहां पर फिर कुछ अफसरान को पुराने दोस्त उन्होंने बुला के गुजरातों बंदे बुला के प्रोटोकॉल दहा गए, फुल शबशबा काम चलाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, फिर जनाब उनको ये भी ये करते हैं कि जो डिप्टी स्पीकर का घर है ये माल के ऊपर पीसी दे नाल है, और भाई ने कब्जे च किया होया परवेज़ अली ने, उत्थे जाके जरा ना बाकी मीटिंगां मूटिंगां उत्थे हो रही होंदियां ऐ सारियां परवेज़ अली दियां। गुजरात से बंदे बुलाए होते हैं, मंडी बहुद्दीन से बुलाए होते हैं अपने इलाकों चों कि लो जी मैं पूरा चौधरी हाँ, मेरी फुल लोग ही जे ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ बढ़िया अजय वेख लो मैं देगा और पूरे प्रोटोकॉल। अच्छा, जो गांव के लोग होते हैं उनके लिए बहुत ये मुतासर कर हो जाते हैं वो इस बात से कि जनाब पुलिस वाले नाल सन, एन सलूट वज रहे सन, चौधरी का फुल शबशबा आ सी, और जनाब वो घर वेखो कोई वड़ नहीं सकता, उत्थे जनाब अगे बाहर सरकारी बंदे खलोते होंगे हैं। ये आम जो शहरी होता है लाहौर का भी होवे उन्होंने भी बेचारा बड़ा मुतासर होंगे भी, लेकिन जो गाँव के लोग हैं ना वो तो भाई कहते हैं वाह जी वाह चोई साहब की जे जेकार हुई पई है। अब इस जे जेकार नूं जरा ओदी मिट्टी रोलन लई, मिट्टी पलीत कर लई ना चौधरी की चुदराह कढन लई, ठीक है, यानी चुदराहट खत्म करने के लिए फिर जनाब 51 हाउस जो है गुजरात में भाई ने फिर छापे बजे ने, और छापे वजे ने तो उतों जनाब उन्होंने फिर क्षमा जी ना चौधरी की दसिया कि हुण चौधरी कोई नहीं जेरिया, ठीक है। और पिंड जो चौधरी ना हो, गाँव में सिर्फ 2 स्टेटस होते हैं, याद रखिएगा, वो जो सोसाइटी होती है उसमें सिर्फ 2 स्टेटस होते हैं, या बंदा चौधरी होंदा तो या बंदा कमी होंदा, तो दसदे अपने कि चौधरी कोई नहीं जेरिया, साडा इन्ना कोई तलक नहीं जेगा। फिर ये जो है मोहम्मद खान भट्टी साहब, इनके यहाँ पर GOR 1 में यार दुआई खुदा की अल्लाह की कसम मैं कहता हूँ कि क्या वो था खोते खान मलाइयाँ हैं जी। मैं सच्ची बात है हैरान होता हूँ कि की इस मुल्क जो होता रहा है या हो रहा है, अभी भी होता होगा, हमारे सामने तो एक एग्जाम्पल आ रही, पता नहीं कितने कितने सारा कुछ चल रहा होगा यार। ये GOR जो होता है ना, इसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स रेजिडेंस, ठीक है सर। ये 3 लफ्ज़ बनते हैं सर जी, इन 3 अल्फाज के अगर ये स्पेलिंग बता दें ये गुगा पट्टी तो मैंने दस देना। GOR 1 में उस भाई नूं कर लेता है क्योंकि 22वें ग्रेड चला गया ना सर, वो क्लर्क भर्ती हुआ 22वें ग्रेड चला गया। कोई इसकी इंक्वायरी भी तो कर ले यार, तो क्लर्क 22वें ग्रेड तक पहुंचा किवें, ऐसी भी तो कोई जाने इंक्वायरी कर लो यार। कोई ब्यूरोक्रेट ही बेचारा कोई वही शर्म खा जाए, कोई वही गुस्सा खा जाए, कोई यार है की हो गया है, ठीक है। सिर्फ वहां पर छापा मारा और नबील नाम का एक उनका मुलाजिम गिरफ्तार कर लिया गया। और लेकिन ऑफिशियली अभी तक मोहम्मद खान भट्टी साहब की गिरफ्तारी की किसी ने ओन नहीं की, और किसी ने नहीं कहा कि जनाब साढ़े कोल है। इसी तरह जिस तरह आमर सईद राह की गिरफ्तारी अभी तक किसी ने ओन नहीं की। और सर ये जरा रोला है ना, देखिए मैं आपसे अर्ज करूँ, सप और चोर, ये हमारे बुजुर्ग क्या करते हैं, सप और चोर जड़ा ना वो तिकर खतरनाक होंगे जो तिकर सामने ना आए, लुकिया हो, जिसलिए वो सामने आ गया तो फिर तुसी उस तो बड़ा बचाव कर सकते हो। वो सर हजे तिकर गिरफ्तारी नहीं से पई, ये डरी जा रहे हैं प्यो पुत्र ना, एक लाहौर बैठा डरी जा रहा है, एक स्पेन बैठा डरी जा रहा है, लत्तां कम रही हैं, पता नहीं की दसी जा रहे हैं, की नहीं दसी जा रहे, पता नहीं उनके पास हैं कि नहीं है, क्या मामला है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर जितनी इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास और जो मेरा ख्याल था वो मैंने आप तक ईमानदारी से पहुंचा दिया। अब दोस्तों दरख्वास्त ये है कि कमेंट ज़रूर करें मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिलहाल इतने, मिलते अगले वीडियो।